شرف ہے، میں گزارش کروں گا تشریف لائیے اور اپنے گرما گرم بیان سے ہم سب کے دلوں کو گرما دیجیے۔ مائک نیچے السلام علیکم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم. قابل احترام حضرت بی بی صاحبہ محمد حاجرہ سجادہ نشین دربار حقانی، معزز علماء کرام اور حاضرین مجلس، آج کا دن واقعی بڑا عجیب و غریب ہے، اور یہ جو آپ سن رہے ہیں نا، بارش اور موسم، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں یہ ایک یا دو آدمی کی کہانی نہیں، یہ ہر آدمی کی کہانی ہے، یعنی ہر آدمی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ میں اپنا ارادہ ختم کر کے کسی اور جگہ چلا گیا تھا، اور پھر وہاں جا کے پھر میں نے ارادہ کیا کہ نہیں، مجھے جانا ہے۔ پھر میں وہاں سے واپس آیا اور پھر دوبارہ میں یہاں پر پہنچا۔ تو آج ایسا کرامتوں کا ظہور ہو رہا ہے، اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں آج بارش ہوئی، میں تو دیکھتا ہوں ہر دفعہ آتا ہوں ہر دفعہ بارش ہوتی، رحمتوں اور برکتوں کی بارش جو ہے ہر وقت ہو رہی ہے۔ جب آپ یہاں پر آئے آپ کو بارش ملتی ہے، تو کون کہتا ہے کہ بارش جو ہے وہ صرف آج ہو رہی ہے؟ اور ایسی ایسی کرامتیں، یہ میری جیب میں شناختی کارڈ پڑا ہوا ہے، شناختی کارڈ میں نے نہیں دیا، میں بتاؤں کیوں نہیں دیا۔
ایک اللہ کی ولی ہے حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے پاس جب منکر نکیر آئیں گے قبر میں آپ کیا جواب دیں گے؟ تو انہوں نے کہا میں ان کو جواب نہیں دوں گی، اللہ والوں کا مرتبہ اور مقام دیکھیے کیا کہتی ہے۔ فرمایا کہ گر نکیر آیت پرست کے بکو رب تو کیس، گر نکیر آیت پرست کے بکو رب تو کیس، گویا ماں کس کے ربودی دل دیوان ماں، میں اپنے رب کا نام نہیں بتاتی، تو پوچھتا ہے من لو پھوکا، میں اپنے رب کا نام نہیں بتاتی، میرا رب وہ ہے جس کے لیے میں نے دونوں جہان چھوڑ دیا، وہ میرا رب ہے، نام نہیں بتاتا۔ تو مجھے بھی اپنی شناختی کارڈ سے شناخت کرانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ بغیر شناختی کارڈ کے بابا عمرے پہ لے جائیں گے۔ یہ کیا بات کر دی آپ نے؟ اور آج جب میں یہاں پر آیا ہوں ایک آواز آ رہی ہے، کیا بابا جی کی آواز آ رہی ہے، فرمایا کہ کر رہا ہے فاش راز حسن و عشق، کر رہا ہے فاش راز حسن و عشق، پھر سن پاؤ گے یہ افسانہ کہاں، کر رہا ہے فاش راز حسن و عشق، پھر سن پاؤ گے یہ افسانہ کہا، اور بر سے اکتاؤ نہ تم مجذوب کی، بر سے اکتاؤ نہ تم مجذوب کی، پھر ملے گا ایسا دیوانہ کہاں۔ آپ کو بابا جی جیسا دیوانہ نہیں ملے گا۔ یہ آواز آ رہی ہے۔ ابھی میرے بھائی دو بھائیوں نے یہ بات کہی، ایک نے کہا کہ فرش سے اٹھا کے ہمیں عرش پہ بٹھا دیا، بے شک کوئی شک نہیں۔ ابھی ناظم صاحب نے کہا نظامت کرتے ہوئے کہ میں مایوس ہو گیا تھا نظامت سے، مجھے نظامت مل گئی۔ میں بھی آپ کو کہہ دوں کہ میں اسی لیے اتر کے نیچے آیا کہ میں اوپر بیٹھنے کے قابل نہیں تھا۔ ایک شاعر تھا ایران کا خاقانی، وہ غربت سے تنگ آ کے ہندوستان آیا، اور ہندوستان آ کے اس نے وہاں پہ جاب تلاش کرنے شروع کی۔ تو اس زمانے میں شعر و شاعری اور ادب کا بہت دورہ تھا، تو وہ ایک جگہ بازار میں کھڑا ہو گیا، اور بازار میں کھڑے ہو کے اس نے اپنی شاعری سنانا شروع کی۔ اور شاعر اگر آپ کو کہیں مل جائے نا پیچھے نہیں چھوڑے گا، آپ کو غزل پہ غزل اور اپنے کلام پہ کلام سنایا جائے گا۔ تو اس نے ایک شعر پڑھا، اس نے پڑھا کہ صفے پائی نشست خاقانی، نہیں، اس نے پڑھا کہ بازار رفتم و خریدم گنا، میں بازار گیا اور میں نے جا کے وہاں سے گنا خریدا۔ بازار رفتم و خریدم گنا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اب لوگ بڑا ہنسے، لوگوں نے بولا کہ بھائی یہ تو بڑا عجیب و غریب شاعر ہے۔ تو ایک آدمی نے پوچھا یار تو نے یہ دوسرے پرسے میں جو پوری سورت پڑھ دی تو سین کی طرح کیوں چھوڑ دیا آخر میں؟ اس نے کہا کہ مصرع لمبا ہونا تھا۔ تو یہ آدمی جب شاعری سنا رہا تھا، ایک وزیر وہاں پہ موجود تھا، اور کوئی بھائی بھی یہاں بھی کوئی موجود ہو، چھپا ہوا وزیر، وہ وزیر موجود تھا۔ اس نے بولا یار یہ تو بڑا زبردست شاعر ہے، چلو اس کو پکڑ کے لے کے جاتا ہوں، بادشاہ سے انعام لوں گا۔ لے گیا اس کو۔ میں جو چیز آپ کو سنانے والا ہوں نا وہ ذرا آپ انتظار کیجیے گا۔ تو وہ لے گیا بادشاہ کے دربار میں۔ اچھا تھا تو یہ غریب آدمی، تو اس کو بولا بھائی وہاں بیٹھے جوتیوں کی صف میں۔ یہ بیٹھ گیا وزیر بادشاہ کے پاس۔ اب جب دربار ختم ہونے لگا تو اس نے وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ ایک آج چٹنی والا آئٹم ہے، چٹنی ہے آج۔
انہوں نے کہا کہ کیا ہے؟ انہوں نے بولا ایک شاعر کو لے کے آئے اور اس کو کہا کہ بھائی کھڑا ہو جا. وہ کھڑا ہو گیا, جوتوں کی صف پہ کھڑا ہو گیا. یہ میں بتا رہا ہوں نیچے کی جگہ اور اوپر کی جگہ اس کا فرق. اب یہ تھا خاقانی, یعنی آج کل کی زبان میں سمجھ لیے آپ پی ایچ ڈی, ڈاکٹر, یہ بہت بڑی شخصیت, وہ تھا یہ, لیکن غریب تھا. تو اس کو غصہ آیا کہ مجھے جوتوں کی صف میں بٹھا دیا اور وہیں پہ ان سے کہا کلام سنا. اب اس نے کلام سنایا, سنیے. اس نے کہا کہ صفے پائی نشست خاقانی, جوتوں کی صف میں خاقانی بیٹھا ہوا ہے. اوہو, بادشاہ نے بولا یہ خاقانی ہے, اتنا بڑا عالم ہے یہ. صفے پائی نشست خاقانی, نے مرا ننگ اور نے ترا ادب بس. مجھے جوتوں کی صف میں بیٹھنے میں کوئی شرم نہیں ہے, تم بے ادب ہو کہ تم نے ایک عالم کو جوتوں کی صف میں بٹھایا. اور پھر دلیل کیا دیتا ہے, سبحان اللہ, کہتا ہے کہ قل هو اللہ کے بس پہ خالق ماس, زیر تبت یدا ابی لہب بس. قل هو اللہ کی جو صورت ہے وہ قرآن کے اندر نیچے ہے, ابو لہب کے نام کی جو صورت ہے وہ قرآن میں اوپر ہے, لیکن ابو لہب کا نام اوپر لکھنے سے اس کی عزت پہ اضافہ نہیں ہوتا, اور اللہ کا نام نیچے آنے سے اس کے مرتبے اور مقام کے اندر کوئی فرق نہیں. انسان کے اندر کوالٹی ہونی چاہیے, نیچے اور اوپر کچھ نہیں ہے. تو آج میں آیا ہوں, بی بی صاحب یقین مانے میرے ذہن میں کچھ آ ہی نہیں رہتا کہ میں نے بولا آج میں کیا بیان کروں, کچھ نہیں آ رہا تھا. اور ابھی اتنی باتیں آ رہی. ایک بات آئی میرے بابا کے فیض کے توفیل میں, ایک بات میں نے سوچا بابا جی کا نام کیا ہے, تو بابا جی کا نام ہے حضرت سید پیر میر عزیز اللہ حقانی, تو اصل نام جو ہے وہ ہے عزیز اللہ. تو ایک بات میرے ذہن میں آئی, میں نے کہا, اور یہ بھی اللہ کی طرف سے, میں نے کہا کہ عزیز اللہ, اللہ کو عزیز تھے اور عزیز ہو گئے. یہی سب سے بڑی کرامت ہے کہ ان کا نام ایسا ہے کہ عزیز اللہ, اللہ نے ان کو اپنے ساتھ عزیز کر لیا. آخری بات میں عرض کرتا ہوں, بابا جی مشہور کس نام سے؟ غار والے بابا. اچھا, غار کی تاریخ اتنی اہم ہے اس فیلڈ کے اندر. غار ہیرا سب سے پہلے جہاں وحی نازل ہوئی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, وحی نازل ہوئی ہے غار ہیرا میں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اللہ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اللہ کے محبوب عزیز اللہ حقانی, وہ بھی غار والے اور یہ بھی غار والے. آخری بات بس, ہر ایک کا ایک سلسلہ ہوتا ہے, کاروباری آدمی کا کاروباری سلسلہ ہوتا ہے, اس کے بچے وہ بیڑا اٹھاتے ہیں, اور جو انبیاء ہوتے ہیں ان کے جو اولاد ہوتی ہے وہ ان کا بیڑا اٹھاتی ہے, اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی اولاد ان کا بیڑا اٹھاتی ہے. لیکن جتنی بھی فیلڈ ہے اس میں بیڑا بیٹے اٹھاتے ہیں. ایک عالم ہے, ان کا نام ہے حضرت یحییٰ ابن یعمر, اور وہ یہ کہتے ہیں, ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرات حسنین, امام حسین اور امام حسن رضی اللہ عنہما یہ حضور کی اولاد ہے. اس وقت بادشاہ ہے, ظالم بادشاہ حجاج ابن یوسف, جس نے ہزاروں قتل کروائے. اس نے بلایا ان کو, حضرت یحییٰ ابن یعمر کو بلایا اور کہا کہ قرآن سے ثابت کرو ورنہ ابھی گردن اڑا دوں گا. قرآن سے ثابت کرو کہ حضرات حسنین جو ہے یہ حضور کی اولاد ہے. سبحان اللہ. فرمایا کہ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علی ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں اس کا مرتبہ بلند کر دیتے ہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَإِبْرَاهِيمَ، یہ پوری آیت انہوں نے پڑھی، اور اس کے بعد یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کا جو ذکر آیا ہے تو اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے تو باپ نہیں، ان کا نسب چلا ہے ماں سے، تو انہوں نے دلیل دی، انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کو بنی اسرائیل کے اندر شامل کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا نسب ماں سے چلا ہے۔ فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے نرینہ اولاد جو ہے وہ موجود نہیں ہے، لیکن اس قرآن کی اس آیت کے روح سے ان کا نسب چلے گا حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام سے۔ بالکل اسی طرح یہ مثالیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں موجود رکھی ہے۔ بابا میر عزیز اللہ حقانی کے لیے بھی یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کا نسب چلے گا بی بی صاحبہ سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ بس میں یہ بتا رہا تھا، جب میں آیا ہوں یہاں پہ تو میں سوچ کے آیا تھا، میں نیا مرید ہوں، یہ بیچارے بھائی نے اتنے مجھے القابات عطا کر دیے، میں یہ سوچ کے آیا تھا کہ یہاں پر یہ بی بی صاحبہ کے پاس جب میں آیا ہوں تو یہاں تو آج یہی بات ہو رہی ہے نا، آئے نہیں آپ لائے گئے۔ بی بی صاحبہ سے میری ملاقات ہوئی حاجی شفیع الدین صاحب کے پروگرام میں، اور بی بی صاحبہ نے وہاں سب کو دعوت نامے دیے کہ بھائی آپ بھی آئیے گا، آپ بھی آئیے گا۔ اچھا بس پتہ نہیں میرے دماغ میں کیا بات آئی، میں نے کہا کہ جب تک بی بی صاحبہ مجھے فون نہیں کرے گی میں آؤں گا نہیں۔ بی بی صاحبہ مجھے خاص طور پہ انوائٹ کرے، بس میرے دماغ میں ایک بات آ گئی۔ اچھا اب وہ دعوت نامہ پمفلیٹ تو ہمیں مل گیا تھا، وہ بھی دعوت نامہ ہی ہے، لیکن ہم نے کہا نہیں بی بی صاحبہ۔ اچھا اب ایک دن رہ گیا، ہمارے بیگم نے پوچھا کہ بھئی آپ جائیں گے؟ میں نے بھئی ابھی کچھ پتہ نہیں، ارادہ نہیں ہے۔ پھر جب وہ دن آ گیا جس دن عرس تھا بابا جی کا، تو انہوں نے پوچھا آپ جائیں گے؟ میں نے بولا ابھی تک بی بی صاحبہ کا فون نہیں آیا۔ اتفاق کی بات کہ ظہر سے کچھ پہلے بی بی صاحبہ کا فون آ گیا۔ میں بتا رہا ہوں کرامت۔ تو جب میں یہاں پر آیا ہوں آج تو میں یہ سوچ رہا تھا، نیا مرید ہوں، مجھے زیادہ اتنی معلومات نہیں ہے، تو میں وہ جہاز والا بابا جی کا واقعہ جو وہ سنا دوں گا۔ اب جب بی بی صاحبہ نے وہ سنا دیا تو میں نے بولا اب کیا سناؤں میں؟ لیکن کرامت اس کے بعد اتنی چیزیں ذہن میں آئی، اتنی چیزیں ذہن میں آئی کہ دیکھیں اتنی باتیں عرض ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بی بی صاحبہ سے کام دیا ہے، یہ بابا جی کا فیض ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا، اور ہم اور آپ رہتی دنیا تک لوگ جو ہے اس سے استفادہ کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو ان کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔